بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ اچھا، کہف آپ سب کو پتہ ہے کہ غار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ کہف آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، یہ بھی سمجھے کہ ہماری نا پھر ریویژن ہی ہے، ساری چیزوں کی نا ریویژن ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے مکہ کے جو تیسرا ایک دور تھا، مکی دور، اس میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور یہ جو سورہ تھی نا، یہ ایک فرمائشی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتنی بڑی صورت ہے، آپ نے دیکھا تقریباً مجھے لگ رہا ہے 13 پارہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے میں نازل نہیں ہوئے، اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح اس شان کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں سکھاتا کون تھا؟ یہ باتیں کرنے والے جو ہیں وہ تھے جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس یہ چیزیں جو ہیں ساری موجود۔ اب جیسے ہمیں پتہ ہے یاجوج ماجوج، ہمیں نوح ہے نا، یاجوج ماجوج ہمیں جو ہے ان کا پتہ ہے، کیا کہتے ہیں، جو ابھی دجال نے جو ہے وہ آنا ہے۔ اب اگر کوئی اور مثال ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ قصے معروف ہیں، ہم کسی کے ٹیسٹ لینے کے لیے ہم پوچھیں، ذرا پوچھ کے اور دجال کا قصہ کیا ہے، ذرا معلوم کرو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا معاملات جو ہیں وہ ہوں گے، جاؤ ذرا معلوم کرو کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کیا مخلوق ہیں، ہے نا۔ تو یہ جیسے ہمارے ہاں معروف ہیں، ایسی کچھ چیزیں ان کے ہاں بھی، اہل کتاب کے ہاں بھی معروف تھیں، جو کہ ادھر نہیں معلوم تھی، اہل عرب جو ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا بات تھا کہ قصہ خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہے، وہ والا۔ اگلا انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین جو ہے یہ ان کا قصہ جو ہے کیا ہے۔ اب ان کی جو تفصیلات تھی نا، وہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتاب میں جو ہے وہ موجود تھی۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ کو تو نہیں پڑھنا آتا تھا، آپ کے علم میں تو نہیں تھی یہ ساری باتیں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان چیزوں سے ہم ذرا بھانپیں، ہم ذرا پرکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بتا پاتے ہیں یا نہیں بتا پاتے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا یہ ساری باتیں، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا جو ہے اللہ نے ان کے ذہن سے محو کروا دیا۔ تو جب کیا ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے وہ لوگ پھر آ گئے کہ بتائیے کیا قصہ ہے، نہیں معلوم، پھر آ گئے، پھر پوچھے، اور اب تو ان کو نا ایک تماشا ہی شروع ہو گیا نا، ان کا کھیل ہی شروع ہو گیا ان کا، کہ وہ روز آئیں پوچھیں، ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، وہ آپ کو بتا دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا قصہ جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ کیا تھا۔ اور روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی آئے تو بتائے نا، وہی نہ آئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 4 دانگ عالم جو ہے وہ یہ مشہور ہو گیا، اور ایک اتنا مطلب ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ لیجئے جی یہ 3 سوال پوچھے تھے، ان تینوں چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک پبلسٹی ہو گئی، ہر طرف پبلسٹی ہو گئی کہ، اور لوگ مذاق اڑانے لگ گئے، اور لوگ جو ہیں باتیں بنانے لگ گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 رکوعات والی یہ سورہ کہف جو ہے اس شان کے ساتھ نازل کی کہ ایک ساتھ پوری سورہ مبارکہ جو ہے پورے تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی، اور پھر وہ ان کے جو منہ تھے خود بخود ظاہر سی بات ہے کہ وہ بند ہوئے۔ اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، جب اس سورہ کو ابھی ہم پڑھیں گے، میں انشاءاللہ آپ سے ہی پوچھوں گی آخر اس سورہ میں ایسا کون سا مضمون ہے کہ جس کو ہفتہ وار دہرانے کی ضرورت ہے، جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے نا، کیوں، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ آخر اس سورہ مبارکہ میں ایسا کون سی چیز ہے کہ جس میں کہا کہ جس کو پڑھے گا اس کو ایک نور حاصل ہو جائے گا؟ آخر سورہ مبارکہ میں ایسی کون سی ایسی باتیں کہ جس میں کہا کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کا نور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا؟ کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے، کیوں اس کی جو ہے وہ اتنی تاکید ہے؟ تو یہ اب آپ نا اس کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے کون سے حکمت کے موتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے لازمی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم جمعے کے جمعے تو ہمیں اس کی جو ہے یاد دہانی ضرور ہو جائے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔
تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے اس میں کہ جو حق اور صداقت سے جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہو۔ دیکھیے قرآن پاک ہم مطلب پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ہم آخری سورت تک جو ہے 114 صورتیں ہیں، ہم ایک کے بعد ایک پڑھتے رہتے ہیں، کہیں کسی بات میں کوئی کانٹراڈکشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ حالانکہ اگر ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں نا، شاید میں نے جو گفتگو پچھلے سال کی تھی، اگلے سال جب میرا نالج بڑھے گا، میری میچیورٹی لیول بڑھے گی، میرا ایکسپیرینس بڑھے گا، تو میں اپنی باتوں سے رجوع کر رہی ہوں گی، ہے نا، اور میں کہہ رہی ہوں گی کہ نہیں یہ بات جو میں نے پہلے کی بڑی بچکانہ سی بات تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات، ہے نا۔ لیکن قرآن میں آپ دیکھیں کہ کتنے سال آیا، 23 سال، 22.5 سال کے عرصے میں، 22.5 سال کے عرصے میں کوئی انسان کیا اگر کلام ہوتا تو اس میں بہت، اس کے کلام میں، اس کے مضامین میں، اس کی زبان میں، اس کے خیالات میں، اس کے جذبات میں فرق ہو جاتا۔ کبھی پہلے ہمارے زمانے میں ڈائریاں لکھی جاتی تھیں، کبھی اگر آپ نے بھی کبھی ڈائری لکھی ہو تو جب آپ ٹین ایج میں تھے، 16، 18، 20، 22، تو آپ اپنی ڈائری اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو بڑی بچوں والی باتیں لگیں گی۔ میں تھی یہ، میں ایسی باتیں لکھا کرتی تھی، میں ایسی باتیں سوچا کرتی تھی، میں ایسا کرتی تھی، ہے نا۔ تو ان 22-23 سال میں تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ 22-23 سال میں جو کلام اترا ہے نا، اس کے کلام میں کہیں کوئی اس کے خیالات، جذبات، کیونکہ یہ تو لوح محفوظ سے آ رہا ہے، یہ کون سا روز نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے جا رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ، اچھا پھر آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے لوح محفوظ سے آ رہا ہے، لیکن اس میں تو بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ہیں، ہے نا۔ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ سوال پوچھا گیا، خضر علیہ السلام کا پوچھا گیا، ذوالقرنین والا پوچھا گیا، اصحاب کہف کا سوال، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو اپنے علم کی بنا پر، جو اللہ کو ایک علم جو ہے وہ حاصل ہے، اس کی بنا پر اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا ایسا ہوگا، سوال پوچھے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے گا، پھر ان کے یہ جوابات جو ہیں۔ تو یہ لوح محفوظ سے آنے والا کلام ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے، آج یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو لو جی یہ ڈکٹیشن کرو اور جبریل علیہ السلام لے کر جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جا کے، آپ کو پتہ ہے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی تھی؟ قلم کی تخلیق ہوئی تھی، قلم بنایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس سے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ جو ہے بنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ میری ہی بات میں مجھے خود ہی ٹیڑھ دکھ جائے گا، لیکن اس کتاب میں کہیں کوئی ٹیڑھ جو ہے وہ نہیں ہے، اور ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے، یعنی اس کے مضامین، اس کے خیالات، اس کے احکامات بالکل ایسے ہیں کہ کوئی بھی راست باز انسان ہوگا، کوئی بھی اگر شریف النفس انسان ہوگا وہ کہے گا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کو پڑھنے والے تو ہم ہیں، لیکن اس کی بہت ساری تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شاید یوں قرآن کو نہیں مانتے، یوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کی جو نالج، مطلب ان کے ہاں جو پریکٹس ہے، وہ پریکٹس جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو اس قرآن کے اندر جو ہے احکامات اور آداب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے ڈرا دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ دو ہی چیزیں ہیں، جو عمل نہ کرے سزا، جو عمل کرے اس کو جزا، اور ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا نہیں پتہ، نہ علم تھا ان کے باپ داداؤں کو، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو سر و سامان بھی ہم زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر سب کو ہم نے ایک چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ اب 2-3 باتیں جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان نہ کھو، یعنی ایک جو ہے نا دعوت دینے والا شخص، داعی اللہ جو ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا شخص، وہ اپنے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے اتنا کنسرن ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں اوپر دعوت نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ بھی آ جانا، آپ بھی آ جانا، آپ بھی آ جانا، آپ بھی کریں، نہیں، وہ اتنا کنسرن، وہ کہتے ہیں کس طرح ان کے اندر میں یہ بات اتار دوں۔ اس کی چلیں آپ کو آسان مثال ہے، جیسے ایک بچہ ہے نا، جب وہ کھانا نہیں نہ کھا رہا ہوتا، آج کل کی ماؤں کا جو حال ہوتا ہے،
پکڑ پکڑ کے بچے کو نا، بچہ ادھر دوڑا ہے، ماں پیچھے دوڑی ہے، ہاتھ پکڑ رہی ہے، پیر پکڑ رہی ہے، ادھر سے کھینچ رہی ہے، ادھر سے کھینچ رہی ہے، منہ میں اس کے ٹھوس رہی ہے، بچہ پھر پھر کر کے اڑا رہا ہے، ماں اس کے منہ میں چمچ ٹھوس کے، بس ماں کہا کہ نگل لے، کسی طرح چلا جائے، ہے نا. پھر بھی وہ ماشاءاللہ کھا رہا ہے، وہ صحت مند ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے اوکے سب چیز ٹھیک ہے، لیکن کمزور ہے میرا بچہ، ہے نا. تو اتنی ہی فکر ہونی چاہیے روحانی تربیت کی. کس کو؟ ہر اس شخص کو کہ جو روح کی غذا بانٹتا ہے. اور ہمارا یہ روح کا لنگر چل رہا ہے نا، جس سے میں اور آپ روز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ روح کا لنگر ہے. اس میں اب کیا ہوتا ہے، اگر ہم کوئی ویسے لنگر بانٹتے ہیں نا، کوئی قورمے کا لنگر بانٹا، کوئی بریانی کا لنگر ہم نے بانٹا، تو بانٹنے والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو دیکھ کر اور لوگوں کو بانٹ کے ہی جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کو، اور لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر رہا ہوتا ہے. اس روح کے لنگر کی جو ہے نا ایسی کوئی اس کی خوبی ہے اور ایسا اس کا جو ہے وہ کمال ہے کہ جو اس کو بانٹ رہا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کی بھوک دو چند ہو جاتی ہے. ادھر بھوک مر جاتی ہے، پیٹ کی جو بھوک ہوتی ہے، اس کی جو روح ہے نا وہ دو چند ہو جاتی ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو بات میں لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، جو چیز میں کر رہا ہوں تو لوگوں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ چیز سب سے پہلے میرے اندر اترے، وہ چیز سب سے پہلے میرے خاندان کے اندر جو ہے وہ اترے. آپ بھی جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلے کیا خواہش ہوتی ہے؟ مجھے آ جائے، میں اس پر عمل کرنے والے بن جاؤں. اور پھر جیسے ہی میں عمل کرنے والی بنوں تو میری دوسری فوراً خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرے بچے. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنے گھر والے، اپنے پیارے، اپنے بہن بھائی جن کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی کو رکھی تعلیم نہیں دیتے. ٹھیک ہے، نبی جو ہے وہ تو اپنی جان کو گھوٹ دیتے ہیں. ہائے اللہ، کیسے ان کو اس طرف لے آئیں، کیسے کوئی ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا، کوئی چلا گیا تو کیوں چلا گیا، کوئی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو شاید اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن جو بات کو پہنچانے والا، جس نے اس بات کو پوری طرح سمجھ لیا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ روح کا لنگر بٹ رہا ہے، وہ کیوں محروم ہے، وہ کیوں محروم ہے، وہ اس تک بات کیوں نہیں پہنچی، اچھا یہ اتنا سا کیوں کھا رہا ہے، یہ زیادہ کیوں نہیں کھا رہا ہے نا. یہ مطلب جیسے ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی خالی چاول نکال لیتا ہے، بوٹیاں نکال، تم بوٹیاں بھی تو کھاؤ نا، تم یہ بھی تو کھاؤ. تو روح کے لنگر والے بھی اتنے سے کام کر کے کیوں رہ گئے ہو، اچھا یہ بھی تو کرو نا، ایسے بھی کرو. خالی قرآن کیوں سن رہے ہو، گھر میں جا کے تذکرہ کیوں نہیں کر رہے، اچھا صرف قرآن ہی کیوں سن رہے ہو، خدمت خلق کا کام جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے، قرآن ہی جو ہے وہ کیوں سن رہے ہو، اس کو سننے کے بعد سنا کیوں نہیں رہے، اس بات کو پھیلا کیوں نہیں رہے، اس کی دعوت کیوں نہیں دے رہے، ہے نا. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صرف بریانی ہی نہیں، بریانی کی بوٹیاں بھی کھائیے، بریانی کے اندر سلاد بھی ڈال کے کھائیے، بریانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کولڈ ڈرنک بھی جو ہے نوش فرمائیے، اور اس میں آپ رائتا بھی ڈالیے اور سارا کچھ لیجیے، لوازمات. تو پورا جو ایک پیکج ہے دین جو ہے، اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اس میں سب سے پہلے میری اپنی اصلاح ہے، سب سے پہلے میری اپنی اصلاح ہے. میری اصلاح کے ساتھ میرے قرب و جوار کے، میری سراؤنڈنگز کے جتنے لوگ ہیں ان کی اصلاح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف اصلاح ہی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے ساتھ میرے اندر درد مندی بھی ہے، کیونکہ ہم تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، کہ جنہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میری تمہاری مثال کیسے، کہ جیسے دیوانے جو ہے نا، پروانے جو ہوتے ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہا میری مثال ایسے کہ میں پیچھے سے کمر میں تمہارے ہاتھ ڈالتا ہوں اور تمہیں کھینچ کے لے کے، یعنی تم جا رہے ہو، تم کوئی اگر پرواہ نہ کرنے والا بول کر جاتے ہو جاؤ، مجھے کیا لگے، میں نے تمہیں بتا دیا نا، وہاں نہیں جانا، وہ گڑھا ہے آگ کا، مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، راکھ بن جاؤ گے. کب میں منع بھی کرتا ہوں، میں زبان سے بھی منع کرتا ہوں، لیکن جتنی میری قوت ہے نا، جتنی میری استطاعت ہے، میں کھینچ کے بھی لے کر آتا ہوں. تو لہٰذا ایک داعی اللہ جہاں بیٹھے گا وہ دین کی دعوت دے گا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ بالکل ایک گنگا بن کے جو ہے وہ چلتا رہے. نہیں، وہ سلام دعا بھی کرے گا، وہ اس کا دل بھی نہیں کرتا مسکرانے کو، وہ پھر بھی مسکرائے گا. اس کا دل بھی نہیں کرتا بات کرنے کو، وہ پھر بھی بات کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں تو درد ہے، اس کے دل میں تو دکھ ہے اس بات کا کہ یہ جو چیز
جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجی، جو دین، جو تعلیمات، جو سب کچھ، یہ کیوں اتنی جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے بالکل ہلکی ہو گئی ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے، اور سارے دنیا کے کاموں میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو کون بتائے گا، کیسے بتائے گا نا؟ تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی جان کو گھلائیں، ٹھیک ہے؟ سکھے سکھے کام نہیں چلے گا، ہلکے ہلکے کام نہیں چلے گا، اس دریا کے اندر تو اترنا ہی پڑے گا، اس میں اپنے آپ کو ڈبونا پڑے گا، اس میں بھیگنا پڑے گا، تب کہیں جا کر جو ہے اس کا اصل لطف جو ہے وہ ہمیں آئے گا۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تم تو ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ہی کھو دو گے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان جو ہے وہ نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے جو بھی سر و سامان زمین پر ہے اس کو زمین کی زینت بنائے گا۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس گھر ہیں، باغات ہیں، تمہارے بزنسز ہیں، تمہارے عہدے ہیں، یہ تو ایک زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیا یا لیا جو بھی ہے، کسی کو دے کے آزمایا اور کسی سے لے کر جو ہے آزمایا، بس یہ سارا کچھ ہمارے پر ریکارڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ آزمائش تمہاری سے کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کون کس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور فائنلی کہا کہ یہ سب کیا بن جائے گا؟ چٹیل میدان، یہ دنیا کی رونقیں، یہ زینتیں باقی نہیں رہیں گی، اور بالآخر ہم سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب آ گیا اصحاب کہف کا قصہ۔ اچھا، اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا ان کے دور کا، اور وہ سارے جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بلکہ وہ آخرت کو بھی جو ہے وہ انہوں نے فراموش جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اچھا، اب یہ عین ممکن ہے کہ پورا معاشرہ ایک ڈگر کے اوپر ہو، اور چند ینگسٹرز، کچھ نوجوان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت جو ہے وہ ہم سے جو ادھیڑ عمر ہیں یا عمر رسیدہ ہیں ان سے زیادہ دے دی ہو، جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ سارے بچے وہ تھے جن کے باپ، چچا، ماموں، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غلط راہ پر تھے۔ اب یہ کچھ بچے تھے، ان بچوں نے کچھ اس بات کو سمجھا کہ جس ڈگر کے اوپر ہمارے بڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ تو صحیح رستہ نہیں ہے۔ بالکل ویسی مثال ہے نا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا پورا معاشرہ جو ہے وہ مطلب شرک پرستی کے اندر مبتلا تھا، اور ان کے اپنے ابا جان جو ہیں وہ تو خود سب سے بڑے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو کرنے والے تھے، لیکن اسی ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور سارا کچھ دیا۔ تو ایسے ہی یہ اصحاب کہف بھی تھے کہ جب ان کے علم میں آیا کہ انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ جس رستے پہ چل رہے ہیں سب کے سب، یہ بالکل غلط رستہ ہے، اور اس پہ چل کے کوئی جو ہے نا دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ سب اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ اچھا، یہاں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لائک مائنڈ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ذہن میں گھر میں بیٹھ کر کچھ اچھے خیالات رکھتی تھی، میں اپنے ذہن میں گھر میں بیٹھ کر کچھ اچھے خیالات رکھتی تھی، لیکن تقویت کیسے ملتی ہے؟ جب یہاں 4-6 لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جو بات ہم سوچ رہے تھے وہ کچھ اتنی غلط نہیں تھی، کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کا سارا ماحول الٹ ہو آپ کی سوچ کے، تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ شاید میری کوئی دماغ کی کوئی چول ہلی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ لیکن جب لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے خیال کو تقویت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بھی، اس کا مطلب ہے کہ لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا کام ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوا بھی دینا۔ اب انہوں نے، ظاہر ہے پورا معاشرہ اتنا خطرناک صورتحال پر تھا، آخر ان کو کیسے پتہ چلا؟ ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں میں جو ان کی وہاں تقریبات ہوتی ہوں گی، جو فیسٹیولز ہوتے ہوں گے، یا جو ان کی سرگرمیاں تھیں، یہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پہ بیچارے مارے باندھے تو چلے جاتے ہوں گے، لیکن انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا ہوگا۔ وہیں سے انہوں نے بھاپا کہ اچھا میں اگر انٹرسٹ نہیں لے رہا، میں اگر اس میں خوش نہیں ہوں، تو لگتا ہے یہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہے، یہ بھی بیزار ہی بیٹھا ہے، اس سے نا بات کروں جا کے۔ دوسرے نے تیسرے کو دیکھا ہوگا، اور یوں ان کی ایک لڑی جو ہے وہ بن گئی، اور چند لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے بات بھی کی ہوگی، جتنا بھی بیچاروں کی ہمت ہوگی، جرأت ہوگی، لیکن وہ تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ اس پر آیا ہوا تھا، غلط کاری پر جو ہے آیا ہوا تھا پورا معاشرہ۔ تو پھر بیچاروں کو جب سمجھ نہیں آیا نا کہ اب کیا کریں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی یہاں رہ کے تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، نکلو یہاں سے،
اور اس کے بعد وہ اپنا ایمان بچا کر جو ہے ایک غار کے اندر جو ہے انہوں نے پناہ لے لی، اور آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری کہانی جو ہے وہ کیا تھی۔ تو بہرحال کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی تمہیں لگ رہا ہے کہ تقریباً یہ 300 برس جو ہے سونے والے اور سو کے اٹھ کے زندہ سلامت رہنے والے تمہیں بڑی عجیب بات لگ رہی ہے؟ یہ نہیں تمہیں عجیب لگتا کہ اللہ نے اتنا بڑا سورج بنا دیا؟ یہ نہیں تمہیں عجیب لگتا کہ اللہ نے جو ہے بارش کا نظام کیسے بنا دیا؟ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ کیسے گاڑ دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اللہ نے تخلیق جو ہے وہ کروا دیا؟ تو یہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ تمہیں یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ 300 سال بعد کچھ بندے جو ہیں وہ صحیح سالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ تو کہا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ہر ایسے موقع پر جہاں پہ آرگومنٹ ہونے کا خطرہ ہو، یا ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کو لوگ دبائیں گے یا لوگ آپ کو جو ہے وہ پریشان کریں گے، تو یہ دعا جو ہے نا زیر لب اس کو پڑھتے رہنا، کیونکہ یہاں بھی تو یہی خطرہ تھا کہ ہمیں دبائیں گے لوگ اور ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیر دیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے ہمارے اوپر اور ہمارے آپس کے معاملات کو جو ہے وہ درست کر دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو پھر ہم نے انہیں تھپک کر اسی غار میں سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ انہوں نے پلاننگ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو دین پہ باقی نہیں رہا جا سکتا، چلو نکلو یہاں سے۔ اور پھر وہ کہیں گئے ہوں گے، کوئی غار ڈھونڈا ہوگا انہوں نے، اور سب کے سب وہاں غار کے اندر گئے اور بیچارے پتہ نہیں کس کس طرح مصیبت سے کر کے نکل کے آئے ہوں گے، تھکے ماندے تھے۔ انہوں نے کہا کچھ دیر ریسٹ نہ کر لیں، اور وہ ریسٹ کرنے کے لیے لیٹے تو بس پھر اللہ کی جو قدرت تھی، مشیت تھی، وہ ان پر غالب آ گئی اور اللہ کے نے تھپک کر سلا دیا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو تھپک تھپک کے جو ہے نا پیار محبت کے ساتھ سلاتی ہے، تو کہا اسی طرح یعنی جو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، ہجرت ہی کی نا انہوں نے، ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے کبھی تنہا چھوڑ دے گا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ انہوں نے تو میرے خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، آرام و آسائش چھوڑ دی، سارے ایلیٹ کلاس کے بچے تھے یہ، تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو پھر ہم نے بھی ان کو تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے ہی اٹھا دیا ان کو، ہم نے ہی سلایا، ہم نے اٹھایا، تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم سناتے ہیں تمہیں ان کا اصل قصہ۔ وہ تھے چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے، انہوں نے اعلان کیا۔ اب کیا بات ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم حق کو حق کہتے ہوئے ہماری زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین کی دعوت دینی ہے، اللہ رسول کی بات ہے، ہمیں لوگوں سے کرنی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہماری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ہمارے دل ڈگمگا جاتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے زبان کب کھلے گی، حوصلہ کب ہوگا، جب ہم اللہ سے یہ بھی مانگیں گے۔ یہ بھی ایسیسریز ہیں اس راستے میں نکلنے کی، جو ہے زاد راہ ہے کہ دلوں کی مضبوطی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کہ دل ہم نے ان کے مضبوط کر دیے۔ جب وہ اٹھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ کر کے آئے ہیں، انہوں نے سب کو بتا دیا کہ ہم کس دین کے اوپر ہیں، اپنی قوم کو وہ بتا کر آئے ہیں کہ جس طریقے پہ آپ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا جو ہے بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہ پہلے تو انہوں نے اپنی پوری جو گھروانے والے تھے یا ان کے قوم کے لوگ تھے، بستی کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے جو ہے قائل کرنے کی کوشش کی
لیکن جب ان کو لگا کہ ہمارے قائل کرنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے کہا چلو بھائی پھر ہم ان کے ساتھ اپنی آخرت تو برباد نہیں کر سکتے، چلو بھائی نکلو یہاں سے، اور یہاں سے نکل کے جو ہے کہیں اور جو ہے وہ ہم چلتے ہیں، اور تمہارا رب جو ہے تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ گمان ہے۔ اب حصولی بات تو یہ تھی، حقیقت تو یہ بن رہی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی غار میں چل کے پناہ لو، تو پھر ان کے دماغ میں تو یہ آنی چاہیے تھی نا بات کہ کہیں ہم غار میں بھوکے نہ مر جائیں، غار میں کہیں کوئی درندے ہم کو نقصان نہ پہنچائیں، غار میں کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ واہمیں بھی تو ہونے تھے نا، لیکن انہوں نے سارے واہموں کو سائڈ پہ کیا، اور پہلی بات جو انہوں نے کی وہ کیا کی انہوں نے کہ ہم غار میں چلتے ہیں اور ہمارا رب جو ہے ینشر لکم ربکم من رحمتی، ہمارا رب ہم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ تو انہوں نے جب اللہ سے گمان اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ بھی اچھا کر دیا، اور تمہارے لیے کام کے لیے سر و سامان جو ہے مہیا کر دے گا۔ یعنی ہم جا تو بے سر و سامانی کی حالت میں رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بے سر و سامان جو ہیں وہ رہ جائیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مطلب راستہ جو ہے وہ نکال دے گا۔ گویا خوش گمانی کے ساتھ گئے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ جس اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس غار کی کیفیت بتا رہے ہیں جس غار کے اندر یہ اصحاب جو ہیں وہ گئے۔ تو میں نے غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں لگتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یعنی کہا کہ سورج کی روشنی ان کے غار کے اندر نہیں پہنچتی تھی، اور باہر سے گزرنے والا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام جو ہے ان کے لیے جو کیا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی و مرشد تم نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھتے تو یہ لگتا کہ وہ جاگ رہی ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ جو ہے وہ دلاتے رہتے تھے۔ یعنی کیونکہ وہ دھانا اس کا کھلا تھا غار کا، اور کوئی بھی باہر سے جھانکتا تو ان تک پہنچ جاتا۔ اب 300 سال تک ان کی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، تو کیا خیال ہے کہ کبھی کوئی وہاں سے نہ گزرا ہوگا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ ایک تو اتنی آسانی سے یہ دکھتے نہیں تھے، اندھیرا تھا وہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوتے تھے، یہ کروٹیں لیتے تھے، یعنی کہ کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے ایک عرصہ دراز سے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سائڈ پہ اگر انسان لیٹا رہے تو اس کے بدن کو جو ہے مٹی کھا جاتی ہے نا، جیسے بیڈ سورز جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر بیڈ پہ بھی انسان پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹیں جو ہے وہ دلاتے رہے، اور پھر کہا ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا کہ اگر کہیں تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی۔ تو کہا کہ لوگ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں نہیں آئے ہوں گے، یہ کسی نے ان کو تک پہنچنے کی، لیکن ایک تو وہ منظر اتنا جو ہے وہ وحشت ناک لگتا تھا کہ کتا غار کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سو رہے ہیں۔ تو اتنی مدت تک اللہ نے چونکہ پردہ ڈالنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بھی جو ہیں وہ مہیا کیے کہ کوئی ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، اور پھر کہا کہ عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی اتنا لمبا عرصہ سلا کے پھر جب اب ان کے اٹھنے کا اب وہ وقت آیا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے جو ہے دنیا کے سامنے سے جو ہے وہ ہٹا کر ان کو سلا دیا گیا تھا، اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اب اس چیز کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے، اور پھر تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، بولو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا شاید اس سے بھی کچھ کم ٹائم۔ پھر وہ بولے اللہ جانتا ہے بہتر کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، یعنی اب ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی دیر جو ہیں وہ سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تھکے ہوئے تھے، شاید ایک دن ہم سوئے ہیں، یا شاید صبح آئے تھے تو شام کو ہم اٹھے ہیں، یا شام آئے تھے تو صبح کو ہم اٹھے ہیں۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو ایک چاندی کا سکہ دے کر شہر جو ہے وہ بھیجو،
اور دیکھو کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. سب سے اچھا کھانا جو ہے نا، اس سے کیا مراد ہے کہ جو قرآن میں لفظ آ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ازکا کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا پاکیزہ کھانا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم تو جو ظاہر اتنی غفلت والی قوم تھی، تو میں بھی پاسبل کہ انہوں نے حلال و حرام کی حدوں کو بھی کبھی نہ خیال کیا. تو کہا دیکھ کے نا حلال کھانا جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے، ذرا دیکھ کے جاؤ اور یہ پیسے لے جاؤ اور کھانا جو ہے وہ لے کر آؤ، اور ذرا ہوشیاری سے جانا. کیونکہ انہیں تو اندیشہ ہے کہ اگر ہم وہاں سے نکل کر آ گئے ہیں اپنی بستی سے، بے شک ہم دور دراز آ گئے، لیکن کیا خیال ہے کہ ہمارے وہ جو گھر والے ہیں وہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے ہرکارے نہیں دوڑائے ہوئے ہوں گے، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نہیں لوگوں کو بھیجا ہوا ہوگا. اور ہوشیاری سے جانا، ایسے نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ہو جائے. اگر ہاتھ پڑ گیا نا ان کا ہم پر تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے. یعنی اتنی دشمنی اپنے ہی بچوں سے کیوں؟ کہ جب آپ راہ حق پر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، خونی رشتے بھی جو ہیں وہ پرائے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنا شیطان جو ہے وہ تعصب اور اتنی شیطان جو ہے وہ نفرتیں پیدا کر دیتا ہے کہ گویا انسان اپنوں کی ہی جان لینے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے. کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو سب سے اولین ان پر تشدد کرنے والے لوگ کون ہوتے تھے؟ ان کے اپنے ہی بھائی بند ہوتے تھے، ان کے اپنے ہی والدین جو ہے وہ ہوتے تھے. سب سے پہلے وہی ان کو مار پیٹ کرتے تھے، انہیں گھر سے نکالتے تھے، انہیں بھوکا رکھتے تھے، اور کیا کیا تشدد جو ہے ان پر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ہم ہاتھ آ گئے نا تو بس ہمیں سنسار کر ڈالیں گے، یا پھر واپس ہمیں زبردستی لے جائیں گے اپنے دین کی طرف. اور یہ دونوں ہی باتیں ہمیں نہیں کرنی. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے کہ بھئی ہم کیوں جائیں جب ہمیں پتہ ہے کہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے. اور اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آن کر رہے گی. اب خود امیجن کیجئے کہ آج ہم جو ہیں وہ جس سال میں رہ رہے ہیں 2024 کے اندر آج ہم جو ہیں وہ جی رہے ہیں، 300 سال ذرا پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور 300 سال جو ہے پیچھے جائیں اور ذرا سوچیں کہ اس 300 سال پرانا کوئی بندہ یہاں پر آ جائے، اس کا تو ہیئر سٹائل بھی عجیب ہوگا، اس کی تو لینگویج بھی عجیب ہوگی، اس کی تو ڈریسنگ بھی جو ہے بڑی آکورڈ سی جو ہے وہ ہوگی. وہ تو بندہ آ کے ایک نمونہ نہیں بن جائے گا جب وہ باہر آئے گا. تو ایسا ہی ہوا. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ 300 سال جو ہیں بیت چکے ہیں، لیکن جب یہ باہر نکلے اور وہاں پر شہر میں گئے تو وہاں کی سج دھج، وہاں کا سٹائل، وہاں کی ہر چیز بالکل ہی مختلف، ہر چیز مختلف. اور پھر اس کے بعد وہ جو سکہ اس نے دیا، جو چاندی کا سکہ تھا جس کو لے کر یہ کھانا خریدنے کے لیے نکلا تھا، تو وہ سکہ جس دکاندار کو کھانا خریدنے کے لیے دیا تو اس نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کسی بادشاہ کا خزانہ ہاتھ لگ گیا، کیونکہ وہ تو کرنسی اس دور میں تو نہیں چل رہی تھی. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کا خزانہ تھا جو دفن تھا، اور تمہارے ہاتھ جو ہے نا وہ خزانہ جو ہے وہ لگ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو جو ہے وہ مطلب خبر کی، اور بادشاہ تک جو ہے ساری بات جو ہے وہ پہنچی. اور پھر اس کے بعد جس زمانے میں یہ غائب ہوئے تھے، تو بادشاہ جو ہوتے تھے نا پرانے، ان کے نا روز نامچے ہوتے تھے، اور اس میں نا روز کی جو بھی کہ فلاں کوئی بندہ آیا یا فلاں کوئی واقعہ خاص ہوا، تو جب یہ بچے غائب ہوئے تھے نا تو ان کے روز نامچے کے اندر جو ہے ان کی ڈائری جو تھی اس کے اندر یہ چیز تحریر تھی کہ ہمارے وقت میں کچھ بچے جو ہیں ایک بالکل ہی عجیب سے ایک طریقے سے جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور کوئی ان کا اتا پتہ بھی جو ہے وہ نہیں چل رہا. تو یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے علم میں تھی کہ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ ڈھونڈتے رہے ہوں گے ان بچوں کو اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا. تو جب بادشاہ تک یہ پہنچے اور سکہ بھی دیکھا تو وہ اسی دور کا تھا جس دور کا جو ہے وہ یہ واقعہ تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمانے میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جگایا اس وقت بھی کیا تھا کہ اس وقت بھی لوگوں میں دو گروہ بن چکے تھے. ایک آخرت کا منکر تھا اور ایک اس بات کا جو ہے وہ قائل تھا کہ قیامت ہوگی اور جزا اور سزا جو ہے وہ دونوں حق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو زندہ کیا اور ان کے پاس یہ سارے ثبوت مل گئے کہ یہ 300 سال تقریباً جو ہے وہ لوگ یہ دنیا سے غائب رہے ہیں، اور 300 سال کے بعد صحیح سالم حالت میں جو ہے ایسے ہی جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے آن موجود ہوئے کہ کسی چیز نے ان کے اوپر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ڈالا. تو اس سے پھر لوگوں کو ایک یقین آیا کہ بے شک ان وعد اللہ حق،
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آئے گی اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ خیال کرو کہ جس وقت وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے، اب ان کی جو 300 سال کی جو کشٹ تھی، جو مشقت تھی، اب اس کا اختتام ہوا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور لوگوں نے کھلی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں جو ہے انسان جو ہے بالکل صحیح سالم ویسے کا ویسا جو ہے اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسا کہ یہ 300 سال کے بعد ایک عجیب واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ اور سارے جو وہاں کے لوگ تھے تو وہ پھر ان کے پاس جو ہے وہ پہنچے۔ اب اس کے متعلق نہیں اندازہ کہ اس کی ملاقات ہوئی یا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، جو بھی مطلب ہوا ہو بہرحال، لیکن یہ کہ پھر وہ اس کے بعد یہ لوگ زیادہ زندہ نہیں رہے۔ تو جب یہ فوت ہو گئے، واقعتاً یہ فوت ہو گئے، اب سچی مچی فوت ہو گئے، تو جب یہ فوت ہو گئے تو پھر یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی شہر کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا ان کو ویسے ہی جہاں یہ لیٹے ہوئے ہیں، جیسے یہ سو رہے ہیں، ان کو سونے دو، اور یہاں پہ مطلب جو غار کا جو دھانا ہے نا، جو انٹرنس ہے اس کی، وہاں پہ ایک دیوار کر دو۔ اب ان کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، بس غار کو ایسے کر دو کہ اب کوئی اندر جو ہے وہ نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہائر اتھارٹیز ہوں گی یا جو بھی ہوں گی، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ تو اتنے کوئی معزز، اتنی معجزاتی جو ہیں وہ یہ شخصیتیں تھیں، تو ہم تو یہاں پر ایک عبادت گاہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو ہم تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ قبر بنائیں گے، سوری مقبرہ جو ہے وہ بنائیں گے ان کی قبر پر۔ تو یہاں سے اس بات کو جو ہے کچھ لوگ دلیل کے طور پر لیتے ہیں کہ اصحاب کہف کا بھی کیونکہ مقبرہ بنا تھا، تو اس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں تو ان کے مقبرے بنانا جو ہے وہ عین جائز اور درست جو ہے بات ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن اس بات کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دھانا ہی بند کر دو، انٹرنس جو ہے اس کی بند کر دو، لیکن جن کو غلبہ تھا یا تو میجورٹی ہوگی یا وہ اتھارٹی والے لوگ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ مسجد بنا دو، تو جس کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے وہ کوئی مزار وغیرہ جو بنا۔ اب یہاں پر میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ ایسی عورتیں کہ جو عادتاً جاتی ہیں، دیکھیں اگر کوئی بزرگ خاتون ہے اور وہ اپنی آخرت کے خوف سے اور اپنے دل میں آخرت کے خیال کو تازہ کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، یا کوئی جو ہے کبھی کبھار خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بہت پیارا جو ہے بہت فوت ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ چلیں ہم ان کی قبر کو جو ہے مطلب ایک آخری نشانی انسان کہتے ہیں نا کہ وہ موجود ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں، تو وہ کبھی کبھار کے، لیکن جو پابندی کے ساتھ جو ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں تو ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں کہ قبروں کو عبادت گاہ جو ہے وہ نہیں بنانا۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ جو ہے بنا لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا تو اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے، اور قیامت کے روز یہ لوگ بدترین مخلوقات میں سے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ایسے ہی تو ہوئی ہے، قبریں بنا لیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی اس سے بھی تسلی ہوتی، کیونکہ پھر اگلی وہ نسل جو قبر بنا لیتی تھی جب وہ دنیا سے جانے لگتی تھی تو وہ کہتی تھی یہ تو اتنے کرامت والے بزرگ تھے، یہ تو اتنے ایسے تھے، تو اب ہم نے تو ان کی زیارت کی ہوئی ہے، اب ان کی زیارت کی کوئی اور شکل ہونی چاہیے، تو پھر کہتے ہیں تصویریں بنا لو۔
پھر تصویروں سے مجسمہ سازی جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے دین میں تصویریں بنانے پہ اسی لیے پابندی جو ہے کی ہے، یعنی انسان کا جو فیس ہے اس کو بنانے پر، کیونکہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ برائی کی طرف جو ہے لے کے جاتا ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی بت پرستی نہیں کرے گا، ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بت پرستی نہیں کرے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے جو دنیا کے اندر جو ہے کافی جو گناہ ہیں یا مسائل ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ تصاویر کی وجہ سے ہی تو ہے نا، کہ وہ جو تصویریں ہیں وہ بنتی ہیں، اور تصویروں سے پھر جو کیا کیا مسائل جو ہیں جو ہم آج کل کے دور میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ دیگر مسائل یعنی شرک ہی نہیں بلکہ کہنا چاہیے بے حیائی بھی، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزیں بھی جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ بہت ساری دیگر برائیاں جو ہے وہ منسلک ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی جڑ ہی کاٹ دی کہ فیس ریویل کرتے ہوئے، فیس بناتے ہوئے جو ہے فیس کے ساتھ جاندار چیزوں کی تصویریں جو ہیں وہ نہ بنائی جائیں. بہرحال جی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عبادت گاہ بنائیں گے. تو پھر اس کے بعد کہا کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 اور چوتھا ان کا کتا تھا، دوسرے کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کہا لوگوں کا مزاج ہی یہی ہے کہ جو کام کی بات تھی، کام کی بات کیا ہے اس ساری بحث میں؟ کام کی بات یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کی ایک زندگی ہوگی، اور جو اللہ 300 سال تک غار میں لٹانے کے بعد زندہ کر دے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں میں سلانے کے بعد ہمیں قبروں سے نکال کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ بس اتنی سی بات تھی. لیکن اصل بات کو چھوڑ دیا گیا اور بحث میں پڑ گئے کیا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا. اللہ نے کہا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو ربی عالم بعدتہم، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ تعداد میں کتنے تھے، اور کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جو ہے وہ جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. کہ یہ تو بحث ہی بیکار ہے نا. آپ مورل لیسن لیجئے کہ اس کا مورل لیسن کیا تھا، اسے سکھانے والی کیا بات تھی. وہ بات اپنے جو ہے وہ چھوڑ دی اور فالتو کی باتوں میں آپ لگ گئے. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کام کر دوں گا کل ہی، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو چاہے اللہ. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوال پوچھے، آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور اگر تم بھول جاؤ اور بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیا کرو اور کہا کرو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی میری طرف رہنمائی فرمائے گا. یعنی اگر ہم فوری طور پہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو بعد میں جب کبھی ہم کو یاد آئے تو ہم انشاءاللہ کہہ کر اس بات کو پکا جو ہے وہ کر دیں. اچھا اب اس بات میں بھی تھوڑی سی چیز سمجھنے کی ہے کیا کہ اب ہمارے ہاں اگر ہم کہہ دیں کہ انشاءاللہ ہم یہ آئیں گے تو کہیں گے نہیں سچی سچی بتائیں. یعنی گویا ہم نے انشاءاللہ کو ہی مشکوک کر دیا کہ ہم نے انشاءاللہ کو ایسے کر دیا کہ پتہ نہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس کا پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تبھی یہ انشاءاللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اور ہر اچھے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ ارادے کی مضبوطی کو بھی ثابت کرتا ہے اور اللہ کی مدد کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے. آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اس کو معلوم ہے. کیا خوب ہی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے. وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو تم پہ وحی ہے اسے جوں کا تو سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑی تھے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. دراصل یہ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری خواہشات نفس کی وجہ سے یا تمہارے اصرار کرنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قرآن میں کوئی رد و بدل یا اس کی تعلیمات میں کوئی نرمی تمہیں کر کے دکھائیں گے تاکہ یہ تمہارے موافق ہو جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ
کوئی بھی شخص خواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، جو میرے بہت ہی چہیتے، لاڈلے اور میرے لیے انتہائی محترم اور معتبر شخصیت ہیں، لیکن وہ بھی اگر اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کی ترکیب نکالیں یا سوچیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کر دو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو غریب جو لوگ تمہارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بلال جو تھے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ایک طرف یہ بیچارے کمزور غریب سے، ٹھیک ہے، مسکین سے لوگ ہیں، دوسری جانب بڑے بڑے سرداران تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اور دوسرے جو لوگ تھے ولید بن مغیرہ ٹائپ کے جو لوگ تھے، جو معاشرے کے معززین سمجھے جاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سرداروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایز ٹو کمپیئر یہ لوگ کہ جو میری محبت میں اور میری اطاعت میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور کلام اللہ جو ہے وہ سنتے ہیں، میری نظر میں ان کی ویلیو ہے، لہٰذا آپ ان سے نگاہ نہ پھیریں، آپ ان کو وہی پروٹوکول دیجئے۔ تو کیا دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسی شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے کمزور ہیں، مسکین ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن وہ پوری دیانتداری اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر جو ہے عمل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پیش ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اکڑ میں مست ہیں، جن کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی من چاہی رضا کے اوپر جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہو، ان سے کہہ دو یہ حق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اور ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے تو پھر ایسے ظالموں کے لیے تو آگ تیار کر رکھی ہے، کیسی آگ؟ جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ یعنی ابھی یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، نہیں، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کی برائیاں اتنی شدت کے ساتھ ہیں کہ گویا اس کی لپٹیں جو ہیں ان تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اگر وہ وہاں پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جو ہے جیسا ہوگا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ جو لاوا ہوتا ہے، پانی مانگیں گے تو جیسے آتش فشاں لاوا ہوتا ہے نا، اس طرح کا پانی جو ہے وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور جو پانی جو ہے جسے پئیں گے تو ان کا منہ جو ہے بھون ڈالے گا وہ پانی جو ہے، اور بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً نیکوکاروں کو ہم اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، اور ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم، اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں کے اوپر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ قیام کی جگہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو کہ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کی درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ کیا ہی زبردست باغ ہے جس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، انگور کے باغ، اس کے ارد گرد کھجوروں کی درخت کی باڑ اور درمیان کی جگہ میں کاشتکاری کی زمین، یعنی یہ پورا نفع بخش سودا ہے۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے، خوب برابر ہوئے اور ذرا بھی ان میں کوئی کمی نہ رہی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے بھی نفع حاصل ہوا۔ ایک دن یہ سب کچھ جب اس کو مل گیا تو وہ اپنے ہمسائے سے بات کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے میں تجھ سے زیادہ طاقت ہے، میرے پاس تجھ سے زیادہ ملازم ہے۔ پھر جب وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے نا، اللہ نعمتیں زیادہ دے دے تو انسان کو لگتا ہے میں تو اللہ کا بہت چہیتا، میں تو اللہ کا بہت لاڈلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنے لوگ جو دولت کے انبار اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھر رہا، قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا، ہم کو حساب دینا پڑے گا یہ جو حرام کا مال ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ان کو لگتا ہے، ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بنا ہے،
اور شاید ہم اللہ کے بہت ہی چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بہت ہی لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں کہ جو اللہ ہمیں دیے جا رہا ہے، یہ دولت کبھی نہیں چھینے گی ہم سے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قارون زمین میں کیوں دھستا، ہدایت نہ مل جاتی۔ فرعون جو ہے اس کو کبھی ہدایت نہیں ملی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے درمیان میں جو ہے موجود تھے، قارون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے موجود تھے۔ شداد نے بھی جو ہے جنت بنا لی اور کہنے لگا اللہ کا مقابلہ کروں گا، میں تو جنت بنا کے لگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ انہیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی جو ہے وہ نہیں، ان کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا۔ تو ایسا ہی یہ بھی شخص تھا جس کے پاس ڈھیر نعمتیں تھیں، اور اس نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ نعمت کبھی مجھ سے فنا ہوگی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ اور اچھا چلو تم کہتے ہو آ بھی جائے گی، اگر آ گئی نا اور میں اللہ کے حضور پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا۔ اوف، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ گمراہی کی بالکل دلدل ہے، جس کے اندر یہ بندہ دھنسی، اسے ڈر ہی نہیں لگ رہا اللہ سے کہ میری کبھی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ نہیں مجھ سے تو اللہ اتنا راضی اتنا خوش ہے، اللہ کے پاس بھی جاؤں گا نا تو مجھے یہ ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے ہمسائے نے اس سے گفتگو کی تو اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، رہا میں تو میرا رب تو وہ اللہ ہے جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، یعنی اپنے باغ میں جب تو جا رہا تھا، تو تیری زبان سے یہ کیوں نہ لکھنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہا کہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی جو ہے دیا ہوا مال ہے، اور تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پاتا ہے تو کوئی دور نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے۔ کہ تو مجھے اس لیے کمتر سمجھتا ہے کہ تیرے پاس ڈھیروں مال اور یہ اور نوکر چاکر اور یہ سٹیٹس یہ سب کچھ، اور میں غریب سا آدمی ہوں، تو مجھے گھٹیا سمجھتا ہے، تو مجھے کمتر سمجھتا ہے۔ تو کیا تجھے لگتا ہے کہ تیرا یہ مال ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہو سکتا ہے تیرے پاس بھی باقی نہ رہے، اور تیری جنت یعنی تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور یہ صاف میدان بن کے رہ جائے، یا جو پانی جس سے تیری جو ساری جو ہے وہ گرینری جو ہے، سارے باغ جو ہے، ہریالی جو ہے، یہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ اتر جائے، پھر تو اسے کسی طرح بھی نہیں نکال سکے گا۔ یہ پانی سوکھ گیا تو پھر اس پانی کو جو ہے وہ کون نکال سکے گا؟ آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، کہ جتنا بھی پھل تھا وہ سارا تباہ ہو گیا۔ اپنے انگور کے باغ کی جو اس نے وہ چڑھائی ہوئی تھی، بیلیں جو ہیں وہ چڑھائی ہوئی تھی، ان کو الٹا پڑا دیکھا، وہ جو بیلیں تھیں الٹ گئیں، اور اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ منافع تو کیا ملنا تھا، جو لاگت تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کر سکتا۔ کہا جب یہ اس کا سارا نقصان ہو گیا تو لاتا نا کوئی اپنا گروپ لاتا، کوئی آتا کہ جو آفات سے اس کو بچا لیتا، کوئی نہیں آ سکا، کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، نہ ہی وہ اس خود آفت کا مقابلہ جو ہے خود کر سکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اختیار تو سب خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو اللہ دے، انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھلائے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہاں سے یہ بات کو جو ہے کنکلوڈ کیا کہ دنیا کی جو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہیں وہ اللہ سے غافل کر دینے والی نہ ہو، بلکہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی کا شکر گزار ہونا ہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔